نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ صرف کوئی آج کے دور میں نہیں ہو رہا، یہ جناب آدم پاک علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے انبیاء کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، جناب حضرت آدم پاک علیہ السلام سے لے کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کے آنے کا جو سلسلہ رہا ہے، ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کائنات کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے۔ اب جناب آدم پاک علیہ السلام سے لے کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور ہر نبی نے اپنا کام بخوبی نبھایا، ہر نبی نے اپنا کام کیا۔ جن کو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اور ان میں سے جن کو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، ان میں سے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ نے پھر ان کو اجر عظیم عطا فرمایا، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اللہ نے ان پہ اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس دنیا کے اندر بھی ان پہ عذاب آیا، اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے ہم نے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جو یہ انبیاء کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، وہ یہاں نیکی کا حکم دیتے رہے ہیں اور برائی سے منع کرتے رہے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رکا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین نبی بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حضور سرور کونین کے بعد حضور کے صحابہ نے پھر اس کائنات کے اندر دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا ہے، اور وہ اس کائنات کو یہ حق کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین نے پھر اس کائنات کے اندر حق کا پیغام سنایا ہے، تابعین کے بعد اولیاء نے اس کائنات کے اندر حق کا پیغام سنایا ہے اور برے کاموں سے منع کیا ہے۔ کائنات کے اندر یہ کام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پہ اب لازم ہے کہ حق کو بیان کیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ جو غلط راستہ ہے اس سے لوگوں کو روک کر حق کی طرف بلایا جائے، سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے، صراط مستقیم کی طرف بلایا جائے، صراط مستقیم پہ لوگوں کو چلایا جائے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ جو طریقہ حضور سرور کونین کا ہے، جو حضور کے صحابہ کا ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ جو طریقہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کو بتا کے گئے ہیں، اور پھر حضور کے صحابہ نے بتایا ہے، حضور کی اہل بیت نے بتایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور سرور کونین اس کائنات میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آقا کریم نے اخلاق چھوڑا تو اعلیٰ حضور سرور کونین نے اپنا کردار اس کائنات کے اندر رکھا تو اعلیٰ حضور سرور کونین نے اپنی اہل بیت اس جہان میں چھوڑی تو اعلیٰ حضور نے اپنے صحابہ اس کائنات کے اندر چھوڑے تو اعلیٰ، اور اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے میں ہمیں جو لا ریب قرآن عطا کیا ہے، وہ بھی سارے جہانوں سے اعلیٰ عطا فرمایا۔ اللہ نے وہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا حضور کے صدقے میں۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کے بعد اللہ نے پھر یہ کام سونپا ہے اپنے سچے اور سچے علماء کرام کو۔ حضور کی امت کے اس امت کے علماء کو یہ کام سونپا ہے، اور علماء اپنا کام یہ بخوبی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں بھی یہاں پہ تعلیم دی گئی کہ ہم بھی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں کہ صرف مولوی ہی یہ کام کریں۔ ہاں، مولوی کا کام یہ ہے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے اور نقل طریقہ کیا ہے، کوئی سیدھے طریقے پہ چل کون رہا ہے اور غلط طریقے پہ چل کون رہا ہے۔ ہر بندے پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سیدھی طرف بلائے، سیدھا رستہ دکھائے، اسے دین کی تعلیم دے، اور
بھائی کا بھائی پہ حق ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سکھائے، یا چھوٹا بھائی اگر دین کا علم رکھتا ہے تو وہ بڑے بھائی کو سکھائے۔ لیکن اب ہمارے دور میں ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے کہ بندہ جہاں میں علامہ عبد الوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ کائنات کے اندر جتنے مرضی عمل کر رہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، اگر اس بندے کا عقیدہ درست نہیں تو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ آج علماء ہمیں 1400 سال کی تاریخیں اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں سیدھا طریقہ کیا ہے، سیدھا عقیدہ کیا ہے، اور تم کس طرف جا رہے ہو۔ آج لوگوں نے پکڑا، یا تو خوارج کا راستہ پکڑ لیا، یا یہودیت کا راستہ پکڑ لیا، یا نصرانیت کا راستہ پکڑ لیا، یا رافضیت کا راستہ پکڑا۔ مگر علماء ہمیں بتا رہے ہیں بار بار کہ لوگوں آؤ، راستہ سیدھا کیا ہے، سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سیدھا راستہ اہل سنت کے پاس ہے، اور اہل سنت تمہیں بتا رہے ہیں ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، اور حضور کی، بولو یار، ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، اور سیدھا طریقہ یہی ہے۔ ہم نے اگر عظمت اہل بیت سیکھی ہے تو وہ صحابہ سے سیکھی، اور عظمت صحابہ سیکھی ہے تو وہ اہل بیت سے سیکھی ہے۔ یہ دونوں گھرانے ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کوئی اگر زیادہ بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اہل بیت کی عظمت کو علیحدہ کر دو اور صحابہ کی عظمت کو علیحدہ کر دو تو ایسے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سرور عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، سبع سنابل کے اندر میر سید عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کریم نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بسر الذی ذکر فی قلبہ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے صدیق اکبر کو یہ عظمتیں، یہ رفتیں زیادہ نماز، زیادہ روزے، زیادہ حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے عطا نہیں کی۔ حضور کس وجہ سے؟ فرمایا صدیق اکبر کے دل میں ایک راز ہے، جس راز کی وجہ سے اللہ نے صدیق کو یہ رتبے اور مقام عطا فرما دیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ رتبہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، حضور اس بات کو واضح فرما رہے ہیں یہ عظمتیں اس وجہ سے نہیں ہیں۔ اگر معیار رکھنا ہو تو معیار تو تقویٰ ہے۔ فرمایا تقوی کی وجہ سے کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے، اور صدیق اکبر کی عظمت کو حضور خود بیان فرمائیں، اور آج کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ان صحابہ اور اہل بیت کا تم نے آپس میں تقابل نہیں کرنا، تو ہم تقابل کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو وہی بتا رہے ہیں جو حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم جب فرما رہے ہیں کہ ابو بکر پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے، تو آج کوئی کھڑا ہو کے یہ زیادہ بھی کہہ دے کہ نہیں اہل بیت کا ان سے تقابل نہ کرو، ہم تقابل نہیں کرتے، اہل بیت کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام ہے، صدیق اکبر کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام ہے۔ صدیق کی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، عمر فاروق کی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، عثمان غنی کی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، جناب علی المرتضیٰ کی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، جس کے بارے میں حضور سرور عالم یہ فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم جناب علی المرتضیٰ کی عظمت کو بیان تو قرآن بھی کر رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کر رہا ہے۔ اگر اسی کے دوسری طرف دیکھا جائے تو صحابہ کی عظمت کو اللہ کا قرآن بھی بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا ہم نے اپنے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ
فرما لیا ہے۔ حضور کے ہر صحابی سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر حضور کی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا کی قسم اللہ نے جہاں صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے وہاں حضور کی اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا۔ حضور کے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا، حضور کی اہل بیت کی بھی عظمت کو بیان کیا گیا، مگر ہر عظمت کو اپنے مقام پر رکھو، اپنی جگہ پر رکھو۔ ہر عظمت کو اپنے مقام پہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ کس کی عظمت کتنی ہے۔ صحابہ کی عظمت اپنی جگہ بلند، اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ بلند ہے، اور جس صحابی کے بارے میں حضور نے جو فرما دیا بس وہی فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اور 1400 سال سے جو علماء سلف صالحین کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، اگر اس پہ رہو گے خدا کی قسم اس جہان میں بھی کامیابیاں ہیں، اگلے جہان میں بھی کامیابیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں، اور اسی بات کو بیان کیا ہے جناب مکتوبات شریف کے اندر مجدد الفسانی نے، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اس بندے کے عمل کسی کام نہ آئیں گے جس کا عقیدہ سلامت نہ ہوگا۔ جو عقیدہ اپنا سلامت لے کے جائے گا، جس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں درست ہوگا، جس کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں درست ہوگا، جس کا عقیدہ اولیاء اللہ کے بارے میں درست ہوگا، جس کا عقیدہ حضور کی ہر نسبت والے سے درست ہوگا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔